سنا ہے لوگ اسے بھی سائنس سمجھتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ غلط فہمی بہت عام ہے کہ اہرام مصر جیسی عمارت آج بھی نہیں بنائی جا سکتی، لیکن اس بیان میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کبھی سوچئے کہ تمام قدیم اہرام مخروطی شکل کے ہی کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں لوگوں کو عمودی عمارتیں بنانے کے اصولوں کی سمجھ نہیں تھی، اور نہ ہی ایسے مضبوط میٹیریل موجود تھے جو عمودی عمارتوں کے وزن کو برداشت کر سکیں اور سٹرکچر کو مضبوط رکھ سکیں۔ مخروطی سٹرکچرز فطری طور پر سٹیبل ہوتے ہیں۔ آپ کہیں بھی ریت، اینٹوں یا بجری کو ایک جگہ پر پھینک کر دیکھیے، ان کا ڈھیر عموماً مخروطی شکل کا ہوگا، یعنی ان کی بیس بہت چوڑی ہوگی اور بلندی کے ساتھ ساتھ اس ڈھیر کی چوڑائی کم ہوتی جائے گی۔ پہاڑ بھی اسی لیے سٹیبل ہوتے ہیں کہ پہاڑ مخروطی شکل کے ہوتے ہیں، لیکن مخروطی شکل بنانے کے لیے بہت زیادہ میٹیریل درکار ہوتا ہے۔ عمودی عمارتیں فطری طور پر انسٹیبل یعنی غیر مستحکم ہوتی ہیں، اس لیے انہیں مضبوط بنانے کے لیے کشش ثقل، فورس اور سٹریس کی ٹرانسمیشن کے اصولوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ قدیم مصری ان سائنسی اصولوں سے یکسر ناواقف تھے، اس لیے انہیں یہ علم نہیں تھا کہ عمودی عمارتیں کیسے بنائی جا سکتی ہیں۔ لیکن اب ہم ان اصولوں کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، اس لیے اب ہمیں مخروطی عمارتیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم نہ صرف عمودی عمارتیں بنا سکتے ہیں بلکہ بلند و بالا برج خلیفہ جیسی عمارتیں بھی بنا سکتے ہیں، جن کے بارے میں مصریوں کے لیے سوچنا بھی ممکن نہیں تھا۔ لیکن یہ سوال اپنی جگہ ہے کہ کیا ہم جدید ٹیکنالوجی سے اہرام جیسی عمارتیں بنا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب بالکل واضح ہے کہ جی ہاں، اب ہم اہرام جیسی عمارتیں بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں، کیونکہ اب ہمارے پاس بجلی کے کٹرز ہیں جن سے پتھروں کی کٹائی ہو سکتی ہے، بڑے بڑے ٹرک ہیں جن سے بڑے پتھروں کو ٹرانسپورٹ کیا جا سکتا ہے، اور بڑی بڑی کرینے ہیں جن سے ہم ان بڑے پتھروں کو اٹھا کر بلند مقامات پر آسانی سے پہنچا سکتے ہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اب ہم اہرام جیسی عمارتیں کیوں نہیں بنا رہے؟ اس کی وجہ بہت سادہ ہے کہ اب ہمیں ان جیسی عمارتیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا، ایسی عمارتیں بنانے کے لیے بہت زیادہ میٹیریل چاہیے، اور یہ ڈیزائن بہت ان ایفیشنٹ ہوتے ہیں۔ اب ہم اہرام سے ہزاروں گنا زیادہ ایفیشنٹ عمارتیں ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ اگر ہم برج خلیفہ کی بات کریں تو برج خلیفہ کی بلندی گیزا کے بلند ترین حرم کی بلندی سے 6 گنا زیادہ ہے، لیکن گیزا کے حرم کا کل وزن برج خلیفہ کے وزن سے 12 گنا زیادہ ہے۔ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ حرم کا ڈیزائن کس قدر ان ایفیشنٹ ہے۔ چنانچہ ایسا نہیں ہے کہ ہم جدید ٹیکنالوجی سے حرم جیسی عمارت نہیں بنا سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ حرم جیسی عمارتیں ہم اس لیے نہیں بناتے کہ یہ بہت ان ایفیشنٹ ڈیزائن ہے جس میں بہت سا میٹیریل ضائع ہوتا ہے۔ اب ہم ان کی نسبت کہیں زیادہ عمدہ اور ایفیشنٹ بلڈنگز بنا سکتے ہیں۔ حرم جیسی عمارتیں اب اگر بنائی جائیں تو صرف کیوریاسٹی کے طور پر بنائی جاتی ہیں، جیسے کہ امریکہ کے شہر لاس ویگاس میں ایک لگژری ہوٹل ہے اور ایک کیسینو ہے جس کی شکل اہرام کی یعنی پیرامڈ کی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم ایسی عمارتیں نہیں بنا سکتے، لیکن ایسی عمارتوں میں بہت سا میٹیریل ضائع ہوتا ہے۔ آئندہ کسی نئے مغالطے کی سائنسی وضاحت کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ سائنس کی دنیا کے یوٹیوب چینل پر آنے کا بہت شکریہ۔ آپ پلیز ویڈیو کو دیکھیے، لائک کیجیے، ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور اپنے جاننے والوں کے ساتھ کو شیئر کیجیے، اور ہاں، بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو فوراً ہماری نئی ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز مل جائے کریں۔